رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے کفار و مشرکین کو جو اس بات سے انکار کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیسے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، دوبارہ ہمیں کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار و مشرکین کو ایک فکر دی، ایک سوچ دی، تصور دیا کہ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کیا تمہاری تخلیق زیادہ سخت ہے؟ کیا تمہیں دوبارہ پیدا کرنا یہ مشکل کام ہے یا اس آسمان کو بنانا؟ ذرا تم غور کرو، فکر کی دنیا میں جا کر کے سوچو کہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے، بغیر کھمبے کے کیسے رکا ہوا ہے؟ کہ جو رب، جو اللہ اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستون کے روک سکتا ہے، اس کی تخلیق کر سکتا ہے، تو انسان کو جس کو ایک بار پیدا کر چکا اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ ان کو ایک سوچ دی، ایک فکر دی، اور یہی کلمات اللہ تبارک و تعالی نے یہ تو انتم اشد خلقا من السماء بناہا سورہ نازعات میں بیان فرمایا۔ ٹھیک یہی موضوع، یہی گفتگو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 81 میں بیان فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم۔ ٹھیک یہی موضوع اور یہی بیان اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مومن کی آیت نمبر 57 میں بھی فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، لخلق السماوات والارض اکبر، کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے انسانوں کے پیدا کرنے سے۔ تو جب ایک بڑی چیز پیدا کر سکتا ہے تو انسانوں کو دوبارہ پیدا کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس لیے ہمیں دوبارہ جو ہمیں پیدا کیا جائے گا ہمارے حساب و کتاب کے لیے، ہمیں اس کی تیاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ زندگی دے گا، ہمارے اعمالوں کا حساب لے گا، اس لیے ہمیں اچھے سے اچھا بننے کی کوشش کریں۔